حجو گوئی کے سلسلے میں آج کچھ گفتگو ہوگی۔ لغوی طور پر دیکھا جائے تو حجو کے بنیادی معنی ہیں برائی بیان کرنا، مذمت کرنا، عیب جوئی کرنا، یا کہنا چاہیے طنز و تعریض کا لہجہ اختیار کرنا، یا دشنام ترازی، یا اس طرح کے بہت سے غیبت کرنا، بدگوئی، یا اور بھی آپ دیگر معنی اسی قبیل کے جتنے کہنا چاہیے جتنی کیفیت ہو سکتی ہے۔ نفرت اور غصے کا اظہار بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طور پر کہ یہ جو ہمارے یہاں طنزیہ اسلوب ہے، طنزیہ طرز اظہار ہے، اس کی انتہا یا اس کی شدت یا اس کی آخری شکل کا نام حجو ہے۔ حجو باضابطہ کہنا چاہیے کہ ایک صنف کی حیثیت بھی رکھتا ہے، حالانکہ زیادہ تر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ قصیدے ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ہمارے شعراء نے حجو کا جو اسلوب اختیار کیا، مذمت کا اسلوب، تو اس کے لیے کسی خاص صنف کو متعین نہیں کیا انہوں نے، کوئی طے شدہ صنف اس کے لیے نہیں ہے۔ کبھی قصیدے کے فارم میں، کبھی غزل کے فارم میں، کبھی مثنوی کے اندر، کبھی مختلف جو حیاتی اصناف ہیں ترجیح بند وغیرہ، اور مسدس، اور کبھی مخمس، اور کبھی کہنا چاہیے کہ قطع اور رباعی کی شکل میں، کوئی ایک متعین نہ حیت رہی ہے نہ صنف رہی ہے، لیکن مقصود مذمت کرنا ہے۔ حجو کو دیکھیے کہ ہمارا شاعر کسی سے بگڑ گیا، کسی سے ناراض ہو گیا، حالات سے بیزار ہو گیا، شہر، سماج یا صورتحال، یا کہنا چاہیے کوئی بھی ایسا مسئلہ جو اس کو برا لگا، ناگوار گزرا، کوئی بھی ایسی بات، اس پر اس نے حجو لکھ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجو کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی اہمیت تو ہے ہی ادبی اہمیت کے علاوہ، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، انسانی سروکاروں سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر شاعری جذبات کے اظہار کا نام ہے تو معاف کیجیے گا، جذبہ صرف محبت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، جذبات اور بھی بہت سے ہیں۔ ہندی سنسکرت شعریات نے بہت اچھا بانٹا ہے اس کو، 10 قسمیں، 10 رس کی جو 10 قسمیں بنائی ہیں انہوں نے۔ آپ کے پاس محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، غصے کا جذبہ ہے، خوف کا جذبہ ہے، اور نہ جانے کتنے جذبات ہیں، جوش کا جذبہ ہے، یا اور بھی اولو العزمی کا جذبہ ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، نہ جانے کتنے احساسات، کتنی کیفیات اور کتنے جذبات انسان کے پاس ہیں۔ شاعری کو بھی ان تمام جذبات کا، تمام کیفیات کا، تمام احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ہماری کلاسیکی روایت نے آپ اس کی مختلف اصناف کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہماری شاعری میں بھرپور استعداد موجود ہے ان تمام جذبات و احساسات کے اظہار کا۔ آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ اصناف اتنی زیادہ کیوں ہیں، یا حیتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں، اسالیب اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آج ہم نے کوئی زیادہ تجربہ کر لیا ہو۔ آج تو بلکہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس آزاد نظم اور غزل تک ہم محدود ہو گئے، بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بہت سی قسمیں بن گئیں، بہت سی چیزیں ہو گئیں، اور صاحب لیکن وہ صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ تجربات ہیں ہمارے پاس، وہ تکنیکیں، وہ اسالیب، اور وہ لفظیات، یا وہ مختلف نظم کے ذیل میں مختلف ذیلی اصناف کا تجربہ۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، یا میرا یہ ماننا ہے کہ کلاسیکی روایت میں اس سے کہیں زیادہ تجربات ہوئے ہیں، ہر سطح پر، صنفی طور پر، حیاتی سطح پر، اسلوبیاتی سطح پر، ہر سطح پر کسی طور سے آج سے کم تجربہ نہیں ہوا ہے۔ حجو کی بات ہو رہی تھی، میں نے یہ بات اس لیے عرض کرنا ضروری سمجھا کہ حجو کے امکانات کو، حجو کی کیفیت کو، یا حجو کے سماجی، سیاسی اور کہنا چاہیے کہ ایک طور پر ادبی اہمیت اور تہذیبی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حجو آخر ہے کیا چیز، اس کی کیفیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شاعر ہے، اپنے گھر کی
کا حجب لکھ رہا ہے، مثنوی در حجب خانہ خود، میر صاحب کی مثنوی ہے۔ کیا آپ یہ دیکھیے کہ گھر کی خستہ حالی کا بیان کیا اپنے صرف ایک سطح تو یہ ہے کہ اس نے اپنی خستہ حالی کا بیان کیا ہے کہ میں کس افلاس میں جی رہا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دراصل گھر کی خستہ حالی کا بیان اپنے آپ میں ایک استعارہ بن جاتا ہے۔ گھر یہاں معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، گھر یہاں پورا ملک بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کو اگر آپ ملک سمجھ لیں، ملک کی علامت سمجھ لیں، جیسا کہ بعد میں یہ علامت چلی بھی ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا بامعنی ہو جاتا ہے یہ گھر کی خستہ حالی کا بیانیہ، اور یہ کس طور پہ اس پورے عہد کی خستگی یا اس عہد کا افلاس یا اس عہد کا کی جو زبوں حالی ہے، اس کا ایک بہت توانا بیانیہ ہو جاتا ہے۔ میں بعد میں آؤں گا، کچھ اشعار اس کے بھی سناؤں گا تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی شدت حجب میں ہوتی ہے اور صورتحال کو کس طرح آئینہ کرنے کی قوت ہوتی ہے حجب کے اندر۔ ہمارے یہاں شروع سے ہی حجب کی روایت رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پہلا شاعر جو طنز و مزاح کا ہے جعفر زٹلی، اس کے ہاں اس سے ہی حجب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ ہے، ان کی شاعری کا آغاز تو اورنگزیب کے عہد سے ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے، ان کی حجب بھی، ان پر طنز بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے فرخ سیر کا زمانہ دیکھا انہوں نے، محمد شاہ کا زمانہ دیکھا، شاہ عالم کا زمانہ دیکھا، اور دونوں کے لیے بہت خطرناک ان کا تیور رہا۔ یہاں تک کہ شاہ عالم کے بارے میں کہا، سلطنت شاہ عالم، سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ تو ظاہر ہے کہ شاہ عالم سے کتنا فائدہ اٹھایا انہوں نے کہ عالم کا بادشاہ، نام بھی ہے بادشاہ کا، اور طنز دیکھیے، طنز کی شدت دیکھیے کہ دلی سے پالم تک آج جو ہوائی اڈہ ہے وہاں تک ان کی حکومت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاہ عالم ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ فرخ سیر جیسا بادشاہ، اس کے لیے جب ان کے نام سے سکہ مسکوک ہوا، سکہ رائج ہوا، تو کسی نے قطعہ کہا جس میں شعر تھا کہ سکہ زد از فضل حق بر سیم و زر، سکہ زد از فضل حق بر سیم و زر، بادشاہ بحر و بر فرخ سیر۔ تو اس کی پیروڈی بہت خطرناک کی جعفر زٹلی نے، انہوں نے کہا سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر، بادشاہ تسمکش فرخ سیر۔ تو ظاہر ہے کہ جس شدت سے انہوں نے، اور بھی ان کے بہت سے مشہور ہیں جعفر زٹلی کے، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جعفر زٹلی سے آغاز کر سکتے ہیں آپ، اور جعفر زٹلی کی پوری شاعری دیکھیے اپنے عہد کا آئینہ ہے۔ ان کا جو طنزیہ اسلوب ہے، ان کے جو قطعات ہیں، ان کی جو حجویں ہیں، ان کی غزلیں ہیں، یا کہنا چاہیے کہ اور دیگر جو تجربات انہوں نے اپنی شاعری میں کیے، یا حیاتی یا صنفی جو بھی شاعری ان کی ہے، ہر جگہ ایک شدت ملے گی، ایک جارحیت، اور ایک کہنا چاہیے کہ سخت حملہ، فحش گالیاں تک ملتی ہیں ان کے کلام میں۔ تو ظاہر ہے وہ غم و غصے کا ایک تخلیقی اظہار ہے، اور تخلیق کار کبھی ایسا نہیں ہو سکتا بے حس کہ اس پر کوئی رد عمل نہ ہو حالات کا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے ہاں بے باکی خاص بات تھی۔ لیکن بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ میر و سودا، اور سودا نے تو خیر اس کو کمال تک پہنچا، سودا کا تو خود اپنا دعویٰ ہے کہ وہ اس فن میں جو بڑے بڑے فارسی حجو گو ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ٹکتے، ان کا خود اپنا دعویٰ ہے۔ عبید زاکانی کا نام لیتے ہیں، وہ خاقانی کا نام لیتے ہیں، دیگر شعراء کا نام لیتے ہیں، کہتے وہ میرے سامنے حجب میں نہیں ٹکیں گے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں بہت دلچسپ انداز سے سودا کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ خدائے سخن میر کی حجویں بھی بہت مشہور ہیں، حالانکہ کم لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک حجو ہے حجو در
اکول در حجو اکول، اکول کوئی شخص تھا، اس کی حجو انہوں نے لکھی ہے۔ چند شعر صرف نمونتاً سنیے۔ ایک پرخور آشنا ہے پیر، بہت کھانے والا بڈھا، ایک پرخور آشنا ہے پیر، سینہ سوراخ جس سے ہے کفگیر، سینہ سوراخ جس سے ہے کفگیر، صد منی دیگ ہے شکم اس کا، صد منی دیگ ہے، 100 من کا دیگ اس کا پیٹ ہے، صد منی دیگ ہے شکم اس کا، نفس اژدہا ہے دم اس کا، نفس اژدہا ہے، نفس اژدہا ہے دم اس کا، آنت شیطان کی ہے اس کی آنت، آنت شیطان کی ہے اس کی آنت، دانت اس کا ہے ہاتھی کا دانت، دانت اس کا ہے ہاتھی کا سا دانت، دانت اس کا ہے ہاتھی کا سا دانت، توند کالی جو کھول جاوے لیٹ، توند کالی جو کھول جاوے لیٹ، آہنی ہے تنور اس کا پیٹ، آہنی ہے تنور اس کا پیٹ۔ میر صاحب آپ نے محسوس کیا کہ شدت سے حجو کہتے ہیں، اکول کوئی شخص ہے جس سے ان کی نہیں بنتی، تو کیسی خبر لی ہے ان کی۔ میں میر صاحب کی ایک اور ان کا جو مشہور حجو ہے، در حجو خانہ خود، اپنے گھر کا حال بیان کرتے ہیں، اپنے گھر کی خستہ حالی کا جس کا ذکر ابھی آیا۔ چند شعر بہت دلچسپ ہیں، وہ ضرور سنیے، مثنوی کے فارم میں ہیں۔ کیا لکھوں میر اپنے گھر کا حال، کیا لکھوں میر اپنے گھر کا حال، اس خرابے میں میں ہوا پامال، اس خرابے میں میں ہوا پامال، گھر کے تاریک و تیرا زندہ ہے، گھر کے تاریک و تیرا زندہ ہے، سخت دل تنگ یوسف جاں ہے، سخت دل تنگ یوسف جاں ہے، چار دیواری سے 100 جگہ ہے خم، چار دیواری سے 100 جگہ سے خم، چار دیواری ہے 100 جگہ سے خم، تر تنک ہو تو سوکھتے ہیں ہم، تر تنک ہو تو سوکھتے ہیں ہم، لونی لگ لگ کے جھڑتی ہے ماٹی، لونی لگ لگ کے جھڑتی ہے ماٹی، آہ کیا عمر بے مزہ کاٹی، آہ کیا عمر بے مزہ کاٹی، کہیں سوراخ ہے کہیں ہے چاک، کہیں سوراخ ہے کہیں ہے چاک، کہیں جھڑ سے ڈھیر سی ہے خاک، کہیں جھڑ سے ڈھیر سی ہے خاک، کہیں گھوسوں نے کھود ڈالا ہے، کہیں گھوسوں نے کھود ڈالا ہے، کہیں چوہے نے سر نکالا ہے، کہیں چوہے نے سر نکالا ہے، کہیں گھر ہے کسو چھچندر کا، شور ہر کونے میں ہے مچھر کا، کہیں مکڑی کے لٹکے ہیں جالے، کہیں مکڑی کے لٹکے ہیں جالے، کہیں جھنگر کے بے مزہ نالے۔ اور بھی پوری بہت طویل مثنوی ہے، یہ مثنوی نما حجو ہے۔ بہرحال میر صاحب کے اور یہ حجو در لشکر بھی بہت مشہور ہے، یہاں کتنی مثالیں دی جائیں۔ اصل سمجھنا یہ ہے کہ حجو میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کو نشانہ بنایا جائے طنز کا، اس کی تذلیل اور تحقیر کی انتہا کر دی جائے، اس کو کہیں کا نہ رکھ چھوڑا جائے، اور اس کی تباہی کے در پہ ہو جائے شاعر۔ یہ کیفیت ہوتی ہے حجو میں، مبالغے کی انتہا ہوتی ہے، فحش گالیاں دشنام بھی اس کا حصہ بن جاتی ہیں، وہاں اخلاق کا وہ تصور نہیں ہوتا جو عام معاشرے میں ہے، بلکہ وہاں مقصود صرف یہ ہے کہ غصے، نفرت اور جذبہ تحقیر کا اظہار پوری شدت کے ساتھ کیا جائے، اس اظہار کو انتہا تک پہنچا دیا جائے، اور کردار کو مسخ کرنا، کردار کشی کرنا یا کردار کی تحریف کرنا بھی ایک اس کا فنی نقطۂ نظر سے وہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ گویا کہ کردار کو اس طرح بنا دیں، اس کی توند کا ذکر کریں تو گویا پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ بنا دیں، اور اس کے جبڑے کا، اس کے منہ کا ذکر کریں تو دیو بنا دیں بھیانک قسم کا، اور نہ جانے کیا کیا۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ
पूरी शिद्दत के साथ अपने हदफ का मजाक उड़ाना, उसको उसकी तहक़ीर करना, उसकी तज़लील करना। उसके लिए बहुत से हरबे अख्तियार करता है शायर। एक हरबा तो मैंने अर्ज़ किया मुबालगे का, दूसरा तंज़ो तारीज़ की इंतहा का, तीसरा फ़ोहश गोई का, चौथा किरदार कुशी और किरदार की तहरीफ़ का, और बहुत से तरीक़े वो इख्तियार करता है। वो कभी कभी कहानियाँ गढ़ता है, कहानियाँ वज़ा करता है उसके हवाले से, लतीफ़े बनाता है उसके, और यहाँ तक कि उसके हुलिये, उसके सरापे और उसका चेहरा मोहरा उस तक को बिगाड़ के पेश करता है। तो बहरहाल ये एक तौर पर एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें मनफ़ी जज्बात का इज़हार पूरी भरपूर तवानाई के साथ किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा शायर जो हज्व का है सौदा है। बहरहाल सौदा का इसमें कोई मुकाबिल नहीं, बल्कि वो ख़ुद दावेदार हैं कि वो फ़ारसी के बड़े बड़े हज्व निगारों से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कई जगह इसका दावा किया है। लेकिन वहाँ भी मैं अर्ज़ करूँगा कि बज़ाहिर वो कभी किसी शख्सियत पर तंज़ करते हैं, कभी सूरत हाल पर हज्व करते हैं, कभी शहर के हालात पर, कभी किसी घोड़े की तस्दीक करते हैं, कभी किसी अपने दुश्मन। लेकिन अगर आप देखें तो इसके हवाले से वो पूरा माशरा, पूरी तहज़ीब, पूरा अहद उसके निशाने पर आ जाता है। असल मकसूद ये है। मैं कुछ मिसालें भी ज़रूर देना चाहूँगा सौदा के हवाले से। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उनकी हज्व की कई शक्लें मिलती हैं, कई किस्में मिलती हैं। कभी वो अपने मुखालिफिन के हवाले से गोया के हज्व कहते हैं, कभी उनके हज्व का मकसद जो अखलाक़ी इस्लाह है किसी की, और कभी मासराना चश्मक निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं, जैसे मीर या दूसरे शोरा के हवाले से लिखा उन्होंने। कभी अहद की अबतरी, अहद के हालात पर गोया के उसका हज्व लिखते हैं। लेकिन यहाँ रुक करके उनके मिजाज को समझना ज़रूरी है। असल सौदा बुनियादी तौर पर बुलंद आहंग शायर है, बुनियादी तौर पर कसीदे का शायर है। कसीदे की ही एक शक्ल बहरहाल हज्व है। हज्व में उनकी तबीयत ऐसी रवां है, ऐसी रवां है, उसका बहुत खूबसूरत नक्शा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में पेश किया है कि उनका एक खादिम है गुंचा। तो कहते हैं कि गुंचा हर वक्त कलमदान लिए तैयार रहता है, पीछे पीछे रहता है कि न जाने कब कलमदान का मुतालबा हो जाए। और जब ज़रा सा किसी से बिगड़े आवाज़ लगाई, गुंचे लाना ज़रा कलमदान, ख़बर लूँ ज़रा उसकी, उसने समझ क्या रखा है मुझे, और शुरू हो गए। ऐसी जौलानी तबीयत में है और ऐसे ऐसे मज़ामीन कायम हो रहे हैं, ऐसी फहश गालियाँ और ऐसी मुबालगा आराइयाँ, ऐसी तख़य्युल की कारपरदाज़ी और ऐसी तज़हीक और फक्कड़पन कि बस जिस शख्स को निशाना बनाए वो तो तड़प के रह जाए, बस कसमसा के रह जाए। मीर तक को नहीं बख्शा उन्होंने। हालांकि मीर को के हवाले से उन्होंने कोई फहश बात नहीं कही, लेकिन उनकी हज्व लिखी तो नमूनतन आखिरी शेर देखिए किस शिद्दत से कि मीर साहब भी तिलमिला जाएं। हर वरक़ पर है मीर की इस्लाह, हर वरक़ पर है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहवे कातिब है। आप देखिए कैसी चोट है ये सहवे कातिब। हर वरक़ पर है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहवे कातिब है। और बहुत सी मिसालें बहरहाल सौदा की हैं, लेकिन एक दो मिसाल यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा। एक है शहदी फौलाद ख़ां कोतवाल, उनके ज़माने का। कोतवाल ज़ाहिर है आज की पुलिस समझ लीजिए आप देखिए ज़रा, मुझे कभी कभी वाकई हैरानी होती है कि हम लोगों ने क्लासिकी दौर को शायद ठीक से समझा नहीं। उस वक्त का शायर, क्लासिकी शायर अपने ज़माने से कैसा मुंसलिक है, अपनी सूरत हाल, सियासी मसाइल, समाजी अबतरी और माशी खस्ता हाली, इन चीज़ों पर कैसी गहरी निगाह रखता है। उसके रद्द अमल का इजहार शेरी ज़बान में करता है, बल्कि कुछ असनाफ़ की बुनियाद
بالکل اسی پر قائم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر شہر آشوب، شہر کی خستہ حالی کا بیان، شہر کے آشوب کا بیان، شہر کی ابتری کا بیان، باضابطہ ایک صنف کی بنیاد پڑ گئی اس سے۔ واسوخت، محبوب کو جلی کٹی سنانا، یا کہنا چاہیے کہ حجو یا دیگر جو تجربات جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد ہی سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل پر قائم ہوتی ہے۔ چکی نامہ کو، حقہ نامہ کو آپ معاشی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، یا اس کے بیانیے کو الگ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سودا اپنے عہد کی معاشی، سیاسی اور سماجی ابتری پر اور تہذیبی ابتری، تہذیبی انحطاط پر بہت گہری نگاہ رکھتا ہے، اور ان کی شاعری گویا ایک توانا رد عمل کا نام ہے۔ اب آج آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارا شاعر پولیس والے کا نام لے کر کے باضابطہ حجو لکھے یا اس کے خلاف شعر کہے؟ کیا ہمت ہے کسی افسر کے خلاف نام لے کر کے؟ اور وہ نام لے کر کے حجو کہتے ہیں۔ شہیدی فولاد خان تھے کوتوال کے خلاف، اور کہتے کہ تم چور ہو اور چوروں سے رشوت لیتے ہو اور چوروں سے حصہ لیتے ہو، تم خود اس میں شامل ہو۔ ذرا سنیے کس شدت سے کہتے، ان سے رشوت لیے یہ بیٹھا ہے۔ شہیدی فولاد خان کوتوال کے بارے میں کہتے ہیں چوروں سے رشوت لیے بیٹھا ہے، ان سے رشوت لیے یہ بیٹھا ہے، اس کے دل میں یہ چور بیٹھا ہے، بازو کا مفسدوں کے زور ہے یہ، بازو کا مفسدوں کے زور ہے یہ، چور کا بھائی گھٹی چور ہے یہ، چور کا بھائی۔ اور فولاد خان کی زبان میں فولاد خان کوتوال کی زبان میں چور سے کہتا ہے فولاد خان، خود سودا فولاد خان کی زبان سے کہتے ہیں، سن لو چورو یہ مختصر قصہ، سن لو چورو یہ مختصر قصہ، صبح کو بھیج دیجیے حصہ۔ اب دیکھیں کیسی بلاغت ہے، کیسی چوٹ ہے، کیسی لطافت ہے، صبح کو بھیج دیجیے حصہ۔ ایک کنایے میں کتنی، یا اشارے میں کتنی شدید بات کہہ دی۔ میر زاہد کی حجو ان کی بہت مشہور ہے، یہ سخن سن کے وہ مثل شہاب مطبخ کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ پیٹو آدمی ہے، کھانے والا آدمی۔ یہ جب اس نے سنا کہ کھانے پینے کی چیزیں باورچی خانے میں آ گئی ہیں، یہ سخن سن کے وہ مثل شہاب دوڑا مطبخ کی سمت ہو بیتاب، دوڑا مطبخ کی سمت ہو بیتاب، گوشت، چاول، مسالہ، ترکاری سب سمیٹے اس نے ایک ہی باری۔ تو جیسا نقشہ کھینچا ہے وہ بہرحال، لیکن سب سے مشہور جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، سودا کی حجو ہے، جس کو آپ در حجو اسب بھی کہتے ہیں، در حجو تضحیک روزگار بھی کہتے ہیں، بہت معروف ہے یہ۔ بظاہر تو ایک گھوڑے کی خستہ حالی، ایک کمزور گھوڑے کی حجو ہے یہ، لیکن بباطن میں نے عرض کیا کہ گھوڑا وہاں علامت اور استعارہ بن جاتا ہے پورے اس دور مغلیہ سلطنت کے عسکری نظام اور معاشی نظام کی خستہ حالی کا، اور اس سلطنت کی کمزوری کی علامت بن کے گھوڑا ابھرتا ہے۔ گھوڑے کی کمزوری کو صرف اس گھوڑے کی ذاتی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چند شعر ضرور سنیے کہ ناطاقتی کا گھوڑے کی کمزوری کا بیان ہے، ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں، ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نالے زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے گا وہ اگر بیٹھے ایک بار، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، اس مرتبے کو پہنچا، اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، بھوک سے اس مقام تک اس کا، اس مرتبے تک پہنچ گیا اس کا حال، اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار۔ دیکھیے کیسی شدت ہے۔ ایک دن گیا تھا مانگنے گھوڑا بارات میں، گھوڑا کتنا کمزور اور سست رو ہے۔ ایک دن گیا تھا مانگنے گھوڑا بارات میں، دولہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار، سب اب دولہے کا کیا حال ہو رہا ہے،
سست رو گھوڑے پہ سوار ہونے کی وجہ سے سبزے سے خط سیاہ و سفید، سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید، سبزے سے خط سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید، تھا سرو ساج و قد سو ہوا شاخ باردار، پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجواں، پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجواں، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار۔ وہ شیخ بن گیا تھا اچھا خاصا، وہ جوان گبرو دولہا۔ تو یہ بیانیہ دیکھیے، اس میں تمام عناصر موجود ہیں، طنز کے، تعریض کے، حجو کے، مبالغے کے، تضحیک کے اور تحقیر کے، اور پورے نظام پر اس کی چوٹ پہنچتی ہے۔ مولوی ساجد کی جو حجو لکھی ہے وہ پڑھا نہیں جا سکتا محفل میں، ایسی فحش گالیاں دی ہیں اور بالکل ایسے دشنام ترازیاں ہیں اس میں، لیکن ایک ذرا سا شعر جو پڑھا جا سکتا ہے، مکن تو لان بشمرو یزید و ابن زیاد، مکن تو لان بشمرو یزید و ابن زیاد، بگو بمولوی ساجد مدام لعنت باد، بگو بمولوی ساجد مدام بلعنت باد۔ بہت سی مثالیں ہیں، بہرحال کون کون سی مثالیں دی جائیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا ان مثالوں سے کہ حجو میں گویا کہ طنز کی معراج کا نام، طنز جب اپنے عروج کمال تک پہنچ جائے، طنز جب اپنے شباب پر پہنچ جائے تو حجو وجود میں آتا ہے، حجویہ لہجہ، حجویہ اسلوب وجود پذیر ہوتا ہے، اور اس میں کمال کا درجہ سودا نے حاصل کیا ہے۔